عزیزان گرامی، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ ہمارے اور آپ کے بیچ سے گزر رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والی 21 تاریخ کو بدھ کے دن ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، جس دن عید اضحیٰ کی دوگانہ ادا کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کریں گے۔ اس لیے میں آج آپ کے سامنے ماہ رواں کی مناسبت سے اور عمل قربانی کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے کہ قربانی اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب عمل ہے۔ یہ عمل انتہائی مقدس ہے، محترم ہے۔ یہ عمل خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ رب کی بارگاہ میں رشتہ عبودیت جو ہمیں حاصل ہے اللہ رب العزت کی ہستی سے، اللہ رب العزت کی ذات سے، اس رشتہ عبودیت کو ظاہر کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ مگر اس کے باوجود آج کے زمانے میں کچھ ایسے بے دین، ملحدین اور دہریہ حضرات پائے جاتے ہیں جو اس عمل خیر کے اوپر قسم قسم کے بیجا اعتراضات اور سوالات کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور مختلف زاویوں سے اور مختلف جہتوں سے اس عمل قربانی کے اوپر سوالات اور اعتراضات وارد کرتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں اختصار کے ساتھ انہی جو ملحدین اور دہریہ حضرات کے اعتراضات ہیں، ان اعتراضات اور ان کے کچھ جوابات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور پھر انشاءاللہ جو آنے والی نشست ہوگی اس نشست سے ہم اپنی سابقہ گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، اور پھر دوبارہ آپ کے سامنے وہی باتیں عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلا اعتراض جو عمل قربانی کے حوالے سے جو ملحدین حضرات ہیں اور دہریہ حضرات ہیں ان کی جانب سے کیا جاتا ہے، سب سے پہلا اعتراض، پہلا سوال جو اگر آپ فیس بک یا سوشل میڈیا کو کھولیں تو اس قسم کے سوالات کی بوچھار آپ کو نظر آئے گی، یہ قربانی کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہے ملحدین کا عمل قربانی پہ کہ جانوروں کو قربان کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اس پیسے کو کسی غریب کو دے دیں، کسی فقیر کو دے دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یا کوئی رفاہی کام میں اس پیسے کو صرف کریں کہ جن کی آج معاشرے کی ضرورت ہے، انسانوں کو ضرورت ہے، ہاسپٹلس بنوا دیں، اسکولس بنوا دیں۔ اس قسم کے جو رفاہی کام ہیں ان کاموں پہ ہم خرچ کر دیں
اس پیسے کو جو قربانی پہ خرچ ہوتے ہیں. تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. اور اسلام کے نزدیک جو نیکی کا تصور ہے، اس تصور نیکی کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، اس سے پہلے کہ ملحدین کے اس سوال کا میں جواب دوں. اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جسے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کوئی ایمان والا کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل خیر جو اللہ رب العزت نے مومنین کو، مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اس پر کوئی ایمان والا کسی فائدے کے مقصد سے عمل نہیں کرتا. کوئی جسمانی یا بدنی یا معاشرتی یا دنیاوی فائدہ کی نیت سے کوئی ایمان والا کوئی عمل خیر کو انجام نہیں دیتا، بلکہ ہر ایمان والا شخص کوئی بھی جب نیکی کرتا ہے یا عمل خیر کرتا ہے تو اس کے دل میں فقط رب کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا کا حصول ہوتا ہے. فقط اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے اس پہ عمل ہو جائے اور رب کی رضا حاصل ہو جائے، یا کوئی اور دنیاوی، معاشرتی، سماجی، اقتصادی، معاشی یا جسمانی، بدنی فائدہ کو پیش نظر رکھ کے کوئی ایمان والا کوئی عمل خیر کو انجام نہیں دیتا. اور یہی اسلام کے نزدیک نیکی کا صحیح تصور بھی ہے. جو مذہب اسلام نے ہمیں نیکی کا جو تصور دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ بندہ کوئی بھی عمل فقط اللہ کے حکم کی وجہ سے کرے، شریعت کے حکم کی وجہ سے کرے. اس کے پیچھے کوئی مقصد کو حاصل کرنا، کسی فائدہ کو حاصل کرنا، کسی غرض کو حاصل کرنا بندے کا مقصود نہ ہو، بلکہ محض رب کی اطاعت ہو اور اسلام کے قوانین پر عمل کرنا ہو. ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور وضو بناتے ہیں، تو آج جو سائنسی تحقیقات ہیں، سائنٹیفک ایکسپلوریشنز ہیں، وہ وضو کے مختلف فوائد بیان کرتے ہیں. سائنسی تحقیقات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وضو کے اتنے فائدے ہیں. نماز میں جب بندہ جب دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کے یہ جسمانی فائدے ہیں. سائنسی تحقیقات ان فائدوں کو بڑی تفصیل سے بیان کرتی ہیں. یا سنت نبوی پر عمل کرنے سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان فوائد کے حوالے سے بھی باضابطہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ سنت نبوی پر عمل کرنے سے ہمیں کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. باضابطہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. لیکن نہ تو آج اور نہ ہی آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کسی سنت رسول پہ یا کسی نیکی کو جب اپناتے تھے تو ان کا مقصود کوئی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ محض سنت رسول کی پیروی، رب کی اطاعت اور اسلامی قانون پر عمل کرنا ان کا مقصود ہوتا تھا. باقی کوئی فائدہ ان کا مقصود نہیں ہوتا تھا. یہی اسلام نے ہمیں نیکی کا تصور دیا ہے کہ کوئی بھی ہم عمل کریں محض اللہ کی محبت کی وجہ سے کریں، اللہ کے حکم کی وجہ سے کریں، کسی ذاتی، انفرادی یا اجتماعی فائدے کو دیکھ کر کے کسی عمل کو نہ اپنائیں.
یہ اسلام کا نیکی کا تصور ہے، اور اسی تصور کے ساتھ جب کوئی عمل خیر کیا جاتا ہے تو وہ عمل خیر نیکی کے درجے تک پہنچتا ہے۔ یہ تو اسلام کے نزدیک جو نیکی کا تصور ہے اس کی وضاحت ہوئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، حکیم ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو جو بھی حکم دیا ہے اس حکم کو اپنانے اور اس حکم پر عمل پیرا ہونے میں انسانوں کا اور انسانیت کا محض فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ وہ تو نیکی کا تصور الگ ہے کہ ہم کسی فائدے کو نہ دیکھیں اور عمل کر لیں، یہ کہ ہم نے نیکی کر لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ جو حکم دیتا ہے اپنے بندوں کو اس حکم کے پیچھے بندوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اس عمل قربانی کو بھی دیکھ لیں اور اس عمل قربانی سے حاصل ہونے والے جو اقتصادی اور معاشی فائدے ہیں ان فائدوں پہ ہم غور کر لیں تو ہمارا دل اس حقیقت کے حوالے سے بالکل شرح صدر کو حاصل کر لے گا کہ اللہ کا کوئی حکم بندے کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ جو قربانی کے ایام ہیں ان 3 دنوں میں جو ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جو معاشی عمل ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اس معاشی عمل کی وجہ سے انسانوں کو بے شمار اقتصادی اور معاشی فائدے ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے بہتر ہے کہ وہ پیسہ کسی غریب کو دے دیا جائے، کسی محتاج یا ضرورت مند کو دے دیا جائے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ محض کسی محتاج یا ضرورت مند کی وقتی ضرورت کو اگر ہم پوری کر دیں تو اس سے غربت کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا۔ غریبی کے خاتمے کے لیے محض کسی کی وقتی ضرورت کی تکمیل کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ غربت کے خاتمے کے لیے، معاشرے سے غریبی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں زیادہ سے زیادہ معاشی عمل ہو، اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں، اور ان اکنامک ایکٹیویٹیز سے معاشرے میں زندگی گزارنے والا، بسنے والا ہر ایک شخص متعلق ہو، ہر شخص اس معاشی عمل میں حصہ لے، تب ہم غربت کے خاتمے کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ محض وقتی ضرورت کسی کی پوری کر دینا، اس سے کسی کی وقتی ضرورت پوری ہو جاتی ہے لیکن غریبی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم ان قربانی کے ایام میں ہونے والے معاشی عمل کو دیکھیں، اکنامک ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان ایام میں جو قربانی کے ایام ہیں اربوں خربوں کا معاشی لین دین ہوتا ہے، اربوں خربوں کا، اربوں خربوں کے اکنامک ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں جو معاشی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان ایکٹیویٹیز سے متعلق زیادہ طور وہ لوگ ہیں جن کا تعلق معاشرے کے غریب افراد سے ہے، جن کی گنتی معاشرے کے غریب افراد میں ہوتی ہے۔ یہ مثال کے طور پہ کروڑوں اربوں روپے کے جانوروں کی خریداری کا کاروبار ہوتا ہے، جو اینیمل ہسبینڈری کی انڈسٹری ہے، کیٹل انڈسٹری ہے، وہ انڈسٹری ان قربانی کے ایام میں اینیمل ہسبینڈری کی انڈسٹری میں جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ایکٹیویٹیز اربوں خربوں کے ٹرانزیکشنز پر محیط ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں
کہ جانوروں کا پالن پوشن یہ ایک ایسا کام ہے جس سے زیادہ تر معاشرے کے غریب افراد جڑے ہوتے ہیں. امیر افراد زیادہ تر اس ہو سکتے ہیں 1-2%، بڑے کاروباری بڑے امیر حضرات یہ کام کرتے ہوں، لیکن یہ جو کام زیادہ تر کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جو غریب ہیں. اور اس کے علاوہ قربانی کے ان ایام میں ان لوگوں کو بھی اچھا کام مل جاتا ہے جو کہ نقل و حمل کے کام سے منسلک ہیں، جو ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے ہیں، جانوروں کا لانا لے جانا. تو جو ٹرانسپورٹیشن کا کام کر رہے ہیں ان کی بھی اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو لوگ چارہ وغیرہ بیچنے کا کام کرتے ہیں ان کو بھی اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جب جانور قربان ہوتے ہیں تو جو ان کے چمڑے ہیں، تو جانوروں کے چمڑوں سے لیدر کی انڈسٹری کو ترقی ملتی ہے کہ اور لیدر انڈسٹری ایسی ہے کہ جس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا. تو یہ وہ معاشی فائدے ہیں جو قربانی کے ایام میں ایک غریب شخص کہ جو کہ غربت کی لائن سے نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ حضرات ان قربانی کے ایام میں بے پناہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، منافع حاصل کرتے ہیں. اور قربانی کے ایام میں ہونے والے معاشی اعمال سے زیادہ تر وہی غریب افراد جڑے ہوئے ہیں. اور اگر ہم اس بات پہ غور کر لیں کہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے. ایک حصہ اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے رکھا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں میں، اور ایک حصہ غریبوں اور فقیروں کو دیا جائے. اور خاص کر آج کے زمانے میں جبکہ اجتماعی قربانی کا رواج ہے اور چلن ہے اجتماعی قربانی، کہ عام طور سے جو امراء حضرات ہیں وہ اگر 3 4 5 قربانیاں اگر انہیں کرنی ہو تو 1-2 بکرا خرید لیے، اور پھر اس کے بعد جو اجتماعی قربانی ہے اس قربانی سے حصص خرید لیے. اور عام طور سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم جس شہر میں ہیں اس شہر میں اجتماعی قربانی کا کوئی انتظام یا نظم نہیں ہے تو دور کی جگہوں میں جہاں پہ اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں وہاں پہ حصے لے لیے. اور ہوتا یہ ہے اجتماعی قربانی کی وجہ سے کہ گوشت سارا کا سارا غریبوں میں، محتاجوں میں، فقیروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو یہ اجتماعی قربانی کی جو صورت ہے یا قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹنے کا جو شرعی حکم ہے، اگرچہ وہ واجب نہیں ہے لیکن شریعت نے وہ حکم دیا ہے، تو اس کی وجہ سے ان غریب افراد کو بھی عمدہ گوشت کھانے کو مل جاتا ہے کہ جن کے لیے سال بھر تک گوشت محض خواب ہوتا ہے اور اپنی محدود آمدنی کی وجہ سے وہ عمدہ گوشت نہیں کھا سکتے سال بھر تک. یہ قربانی کے ایام میں اللہ رب العزت کی یہ شان رحمانیت ہے کہ غریبوں کو بھی اللہ پاک عطا کرتا ہے ان ایام میں. تو یہ فائدے جو غریبوں کو حاصل ہوتے ہیں. تو اگرچہ قربانی کی وجہ سے کسی کی وقتی ضرورت یا وقتی حاجت کی تکمیل نہیں ہوتی، حالانکہ مذہب اسلام ضرورت مندوں کی وقتی ضرورت کو پوری کرنے کے اوپر بھی زور دیتا ہے. صدقات واجبہ، صدقات نافلہ کا جو ایک نظام ہمیں مذہب اسلام نے دیا ہے وہ کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا ہے. وقتی ضرورت کی تکمیل بھی اہم ہے، مذہب اسلام حکم دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قربانی کے ایام میں جو ہم قربانی کا عمل خیر کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ معاشی عمل ہوتا ہے معاشرے کے اندر جس کی وجہ سے کروڑوں افراد فائدہ حاصل کرتے ہیں اور نفع حاصل کرتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے فلاحی کاموں میں لگا دیا جائے
کہ جن کاموں کی آج ضرورت ہے یہ مسلمانوں کو، انسانوں کو ضرورت ہے، ہاسپٹل بنوا دیے جائیں، ڈیم بنوا دیے جائیں، اسکول بنوا دیے جائیں، یا ایسی چیزیں کہ جن سے عام لوگ فائدہ اٹھائیں، رفاہی کام. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عمل قربانی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت سے رشتہ محبت کو درشاتا ہے اور رشتہ عبودیت کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی علامت بیان کی ہے قرآن کے اندر، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایک مومن کے دل میں سب سے زیادہ خدا کی محبت ہوتی ہے، اور جب ایک مومن سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے فرمان اور اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل، اپنی منطق کو بروئے کار نہ لایا جائے. اللہ نے حکم دے دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سورہ کوثر کے اندر کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اللہ کا حکم ہے قربانی کرو، تو خدا کے حکم کے آگے پھر جو ہمارا رشتہ محبت ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، وہ رشتہ محبت ہمیں منع کرتا ہے کہ جب رب کا حکم ہے تو اب اس کے بعد ہم اس حکم کے آگے اپنی عقل یا اپنی فکر کا استعمال نہ کریں، نہ سوچیں. جب اللہ نے حکم دے دیا کہ قربانی کرو، جانوروں کو ذبح کرو، تو ایک محبت کرنے والے کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں سر جھکا دے، چاہے اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ یہ رشتہ محبت ہے جہاں پہ عقلوں کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ دل کی ضرورت ہوتی. ذرا سوچے تو صحیح آپ کہ ہمارا یہ ملک آزاد ہوا 15 اگست کو، 26 جنوری کو سنویدھان نافذ ہوا، قانون جو دستور اساسی ہے نافذ ہوا، 15 اگست کو 26 جنوری کو کروڑوں اربوں روپے لگا کر کے بڑے بڑے فنکشنز کی، یہ فنکشنز کا اہتمام کیا جاتا ہے، بڑے بڑے فنکشنز. تو کیا اس وقت یہ سوال نہیں ہوتا کہ یہ کروڑوں اربوں روپے ایک دن کے فنکشن پہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہ ان پیسوں کو رفاہی کاموں میں خرچ کر دیں یا غریبوں کو دے دیں، تو اس وقت جواب یہ ہوگا کہ یہ دیش سے محبت کے اظہار کا طریقہ ہے. باقی جو رفاہی کام ہے، غریبوں کی مدد ہے، وہ ہوں گے، وہ کام بھی انجام ہوں گے دوسرے یہ پیسوں سے، لیکن یہ جو فنکشنز کا اہتمام کیا جا رہا ہے یہ ملک اور دیش سے محبت کو ظاہر کرتا ہے. بلا تشبیہ و تمثیل کے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ قربانی کے ایام میں بھی جو ہم عمل قربانی کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے جو ہمارا رشتہ محبت ہے، اس رشتہ محبت کو یہ عمل قربانی ظاہر کرتا ہے. باقی یہ دوسرے کام اللہ رب العزت نے نوازا ہے، دوسرے پیسوں سے وہ کام کیے جائے، غریبوں کی ضرورت کی تکمیل کی جائے، رفاہی کام کیے جائے. کس نے منع کیا ہے کہ نہیں؟ اگر ہم غور کر لیں نا اس دعا پہ جو قربانی کے وقت پڑھی جاتی ہے، تو اس کا جو سب سے پہلا حصہ ہے کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ قربانی کی دعا کا پہلا ٹکڑا ہے. اگر اسی پہ غور کر لیا جائے تو تمام اعتراضات چھو منتر ہو جاتے ہیں، تمام سوالات ہوا ہو جاتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا انی وجہت، یہ آیت کریمہ در حقیقت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قول کی حکایت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی نشو و نما، جن کی پرورش ایک ایسے معاشرے میں ہوئی جو معاشرہ مظاہر پرست تھا، ستاروں کی عبادت کیا کرتا تھا، کچھ چاند کی عبادت کرتے تھے، کچھ سورج کی عبادت کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
اپنی قوم کے لوگوں کو لاجواب کرنے کے لیے اور بطور معارضہ یہ فرمایا کہ ایک رات جب آپ نے آسمان پہ زہرا ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، زہرا ستارہ جو سب سے روشن ستارہ ہوتا ہے آسمان کے اوپر، اسے چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تم اسے ہمارا معبود ٹھہراتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ ہماری عبادت کے لائق ہے۔ زہرا ستارہ جو کہ چمک رہا تھا، آپ نے فرمایا بطور معارضہ لاجواب کرنے کے لیے اپنی قوم کو کہ اس کو ہمارا معبود ٹھہراتے ہو، یہ ہماری پرستش کے لائق ہے۔ مگر کچھ دیر کے بعد جب زہرا ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو ڈوب جائے وہ عبادت کے لائق تو نہیں ہو سکتا۔ میں ڈوبنے والوں کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، جس کی چمک دمک محض چند لمحات کے لیے ہو، اس کے بعد اس کی چمک دمک ماند پڑ جائے، آخر وہ کیوں کر ہو سکتا ہے عبادت کے لائق؟ اور پھر جب زہرا ستارے کے بعد چاند نمودار ہوا، چاند جو کہ ستارے سے بڑا بھی تھا، ستارے سے زیادہ چمکدار بھی تھا، جس کی چاندنی بھی زیادہ تھی، جس کی روشنی بھی زیادہ تھی، جس کی تابندگی بھی زیادہ تھی، جب حضرت ابراہیم نے چاند کو دیکھا تو پھر فرمایا بطور معارضہ اور لاجواب کرنے کے لیے کہ اس چاند کو ہماری عبادت کے لائق قرار دیتے ہو، یہ زیادہ روشن ہے، اس کی چمک دمک زیادہ ہے، اس کو ہماری عبادت کے لائق تم کہتے ہو۔ مگر پھر جب سفیدہ سحر نمودار ہوئی اور آفتاب عالم تاب نے اپنے رخ منور کو اس خاکدان گیتی کی جانب متوجہ کیا اور سورج کی روشنی نے روئے زمین کو اپنے دامن میں لپیٹ لیا اور چاند نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور ڈوب گیا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تو ڈوبنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا، یہ ہماری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر اپنے سورج کو دیکھا تو کہا کہ ہاں یہ تو بڑا ہے، اس کی روشنی ستارے سے بھی زیادہ ہے، چاند سے بھی زیادہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ ہماری عبادت کے لائق ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ سورج کی چمک دمک، اس کی شعاع میں جو حدت ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، روشنی میں جو تیزی ہوتی ہے، وہ بعض ایک متعین منزل تک کے لیے ہوتی ہے۔ جب ایک متعین منزل اور ایک متعین خط پہ سورج پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی چمک دمک دھیرے دھیرے ماند ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ سورج بھی اپنا چہرہ حلقہ مغرب میں چھپا لیتا ہے۔ تو جب سورج خط نصف النہار تک پہنچنے کے بعد اس کی روشنی اور اس کی چمک دمک ماند ہونی شروع ہوئی، اور پھر شام کے وقت جب مغرب کے حجل عروسی میں سورج بھی داخل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا اس وقت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جو کہ ہماری دعائے قربانی کا پہلا ٹکڑا بھی ہے۔ جو ہم جانوروں کو قربان کرتے ہیں تو اسے پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم نے یہ فرمایا تھا کہ انی وجہت وجہی للذی، اے میری قوم کے لوگوں سن لو، نہ تو وہ زہرا ستارہ عبادت کے لائق ہے، نہیں وہ چاند عبادت کے لائق ہے، نہیں سورج عبادت کے لائق ہے کہ جن کی روشنی اور چمک دمک محض ایک متعین وقت تک کے لیے ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ ڈوب جاتے ہیں، ان میں کا کوئی ہماری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سنو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو متوجہ کر لیا اس ذات کی جانب جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، میں مذاہب پرست نہیں ہوں، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ہماری عبادت کے لائق ہو کہ جس کی بارگاہ میں ہم اپنی پیشانی جھکائیں۔ محض اس رب کی ذات ہماری عبادت کے لائق ہے
جو آسمانوں زمینوں اور کل کائنات کا خالق ہے۔ تو اس میں حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا انی وجہت وجہیہ، میں نے اپنا چہرہ کر لیا، اپنا چہرہ متوجہ کر لیا اس ذات کی جانب جو کہ خالق ہے۔ اور جانتے ہیں وجہ اور چہرہ بول کر کے انسان کی پوری ذات مراد لی جاتی ہے، پوری اس کی پرسنالٹی، اس کے تمام تر جسمانی، ذہنی، فکری اور قلبی صفات کے ساتھ انسانی ذات مراد ہوتی ہے وجہ بول کے۔ یعنی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی پوری ذات کو تمام جسمانی، عقلی، قلبی صفات اور قابلیتوں کے ساتھ متوجہ کر لیا اس ذات کی جانب جو کل کائنات کا خالق ہے۔ عقلی قابلیتوں کے ساتھ بھی اس کی جانب متوجہ کر لیا ہے جو کل کائنات کا خالق ہے، لہذا اس کے حکم کے آگے ہم اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ قلبی صفات کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو متوجہ کر لیا ہے خالق کائنات کی جانب، یعنی ہم اپنے قلب میں کسی ایسی چیز کو جگہ نہیں دے سکتے جو کہ خالق کائنات سے ہمیں روگردانی اور اعراض پہ ابھارے اور خالق کائنات سے دور کرتے۔ انی وجہت وجہی للذی، یہ دعائے قربانی کا پہلا حصہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ رب کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، جو رشتہ عبودیت ہے، وہ رشتہ عبودیت ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے حکم کے آگے اپنی عقل کا استعمال نہ کریں اور اپنے قلب کو اس کی محبت سے منور کریں۔ لہذا جب اللہ نے حکم دے دیا کہ جانوروں کی قربانی کرو، لہذا یہ ہمارا فریضہ ہے کہ اس کے حکم پر ہم لبیک کہیں اور کسی سوال، کسی اعتراض کو اپنے ذہن میں نہ لائیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ خون بہانا یہ عقلاً عبادت نہیں ہے، عقلاً عقلی طور سے یہ عبادت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کی قربانی رہ جائے اور جو 3 دن ہیں قربانی کے، ان دنوں میں کوئی قربانی نہ کر سکے تو بعد میں وہ ایک بکری کی جو رقم ہے اس رقم کو صدقہ کرے، قربانی نہیں کر سکتا وہ بعد میں۔ اور یاد رکھیے گا بعد میں جو صدقہ کرنے کا حکم ہے یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بڑے جانور کے حساب سے 7واں حصہ ہم صدقہ کر دیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ 7واں حصہ مطلب ایک جانور کا 7واں حصہ نا، تو جانور کا 7واں حصہ ہم کیسے اس کی قیمت کو صدقہ کر سکتے ہیں جبکہ جانور مکمل ہوتا ہے، وہ مکمل ہے۔ جانور میں ایسے ہم حصہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں جب قربانی کر رہے ہیں تو 7 حصے ہیں اور پورا جانور ذبح ہو گیا، اب 7 حصے ہر شخص کا ایک ایک حصہ ہو گیا، لیکن کوئی اکیلا چاہے کہ قربانی قضا ہو گئی تو بعد میں ایک یہ بڑے جانور کے حساب سے ہم حصے کی قیمت صدقہ کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی، یہ فقہاء فرماتے ہیں۔ تو کیوں آخر رقم صدقہ کرنے کا حکم کیوں ہے؟ ہمارے اوپر نماز فرض ہے نا، اگر نماز چھوٹ جائے حکم ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ اگر ہم ادا نہ کر سکے حکم ہے کہ زکوٰۃ دو، لیکن اگر قربانی رہ جائے تو حکم ہے کہ صدقہ کرو۔ کیوں؟ فقہاء فرماتے ہیں کہ خون بہانا عقلاً عبادت نہیں ہے، یہ خون بہانا اس کو جو عبادت ہم مانتے ہیں فقط رب کے فرمان کی وجہ سے، رب کے حکم کی وجہ سے، اپنی عقل کے خلاف جا کر کے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ یہ عبادت ہے تو ہے، یہ خلاف عقل ہے، اور جب یہ عقل کے خلاف ہے خون کا بہانا، لہذا یہ انہی دنوں کے ساتھ مخصوص ہوگا جن دنوں میں قربانی کرنے کا حکم ہے، اور وہ قربانی کے 3 دن ہیں، اور اگر وہ 3 دن نکل جائیں اور کوئی قربانی نہ کر سکے تو اب وہی حکم ہوگا کہ اب صدقہ کرو، جو کہ عقلاً بھی عبادت ہے اور اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے بھی عبادت ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، آیت کریمہ کہ جس کے حوالے سے میں آنے والی نشست میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔
کہ اللہ پاک انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتا ہے کہ مال دو خدا کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو. تو مال خرچ کرنا اللہ کے حکم کی وجہ سے بھی عبادت ہے، عقلاً بھی عبادت ہے، لیکن خون بہانا محض اللہ کے حکم کی وجہ سے عبادت ہے، عقلاً عبادت نہیں ہے. لہذا یہ خاص ہوگا محض انہی 3 دنوں کے ساتھ. جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال آپ لے لیں کہ قہقہا لگانے سے اگر کوئی شخص نماز میں، حالت نماز میں، اور وہ بھی رکوع اور سجدہ والی نماز میں اگر زور سے ہنسے، قہقہا لگا دے، تو حکم ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے، اس کا وضو ٹوٹ گیا. یہ حکم ہے نا. اب اگر کوئی شخص نماز کے باہر ہو اور قہقہا لگا دے، وضو ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے. نماز جنازہ پڑھ رہا ہو اور قہقہا لگا دے، نماز تو ٹوٹ جائے گی لیکن وضو ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ یہ علماء فرماتے ہیں کہ قہقہا لگانے سے وضو کا ٹوٹنا یہ خلاف عقل ہے. یہ عقل اسے نہیں مانتی کہ آخر کیسے قہقہا لگانے سے وضو ٹوٹ جائے. نہ تو خون نکل رہا ہے، نہ تو کوئی گندگی نکل رہی ہے بدن سے، آخر کیوں؟ یہ نہ تو حد سے اصغر ہے نہ تو حد سے اکبر ہے، تو آخر کیوں وضو ٹوٹے گا؟ یہ عقل کے خلاف ہے. اور چونکہ عقل کے خلاف ہے لہذا علماء فرماتے ہیں کہ محض اسی صورت کے ساتھ خاص ہوگا جس صورت کے ساتھ اللہ کے رسول نے قہقہا لگانے سے وضو ٹوٹنے کا حکم دیا تھا. کہ صحابہ کرام نمازیں پڑھ رہے تھے، ایک نابینا صحابی تھے، نماز ہو رہی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امامت فرما رہے تھے اور صحابہ پیچھے تھے. ایک نابینا صحابی تشریف لا رہے تھے تو راستے میں گڈھا تھا، تو چونکہ وہ نابینا تھے گر گئے. تو ان کو دیکھ کر کے جو صحابہ نماز میں تھے انہوں نے، یہ کچھ صحابہ نے قہقہا لگا دیا اور زور سے ہنس پڑے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کے بعد فرمایا کہ جن حضرات نے قہقہا لگایا ہے آپ میں سے جن لوگوں نے، وہ جائیں وضو بھی دوبارہ بنائے اور نماز بھی دوبارہ سے پڑھیں. تو آقا کریم نے حکم دیا، آقا نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے قہقہا لگایا وضو بھی بنائے نماز بھی پڑھیں. تو چونکہ آقا کا حکم ہے لہذا قہقہا لگانے کی وجہ سے وضو تو ٹوٹے گا، لیکن چونکہ یہ خلاف عقل ہے لہذا صرف اسی صورت کے ساتھ یہ حکم خاص ہوگا جس صورت میں نبی کریم نے حکم فرمایا تھا کہ وہ نماز میں ہو اور وہ نماز رکوع و سجدہ والی نماز ہو. کیونکہ وہ نماز جس نماز میں صحابہ نے قہقہا لگایا تھا اور حضور نے وضو بنانے کا حکم دیا تھا وہ رکوع اور سجدہ والی نماز تھی. لہذا اگر کوئی یہ نماز جنازہ میں اگر کوئی قہقہا لگا دے محض نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. نماز سے باہر قہقہا لگا دے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ خلاف عقل ہے. لہذا جس حالت کے ساتھ آقا کا حکم ہے یہ اسی حالت کے ساتھ خاص ہوگا. ویسے ہی قربانی ہے، خلاف عقل یہ عبادت ہے. لہذا 3 دن ہی خون بہانے کو عبادت ہم کہتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی شخص قربان نہ کر سکے تو حکم ہوگا کہ پیسہ صدقہ کرے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دعائے قربانی کا جو پہلا حصہ ہے نا وہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ عمل قربانی کے حوالے سے کسی قسم کی ذہنی یا عقلی اعتراض یا سوال کی جانب توجہ دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. حالانکہ علماء نے جواب دیا ہے اور یقیناً اس عمل قربانی میں انسانوں کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنی عقل کے سامنے رکھنی چاہیے، اپنے سامنے رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے آگے ہم اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے. اور انشاءاللہ چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، دیر سے یہ گفتگو شروع ہوئی، میں آج کی اپنی گفتگو جو ہے اسی پہ ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں کچھ اور باتیں اور پھر
جس آیت کریمہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا تھا پچھلی 2 نشستوں سے، اس آیت کریمہ کے حوالے سے اگلی نشست سے اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔